پیغمبر انما سوائے اس کے نہیں آنا میں بشر ہوں مثلکم جیسے تم یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے طرف میرے انما یہ کہ سوائے اس کے نہیں الہکم الہ واحد الہ تمہارا الہ ایک ہے فاستقیموا ڈٹے رہو الیہ طرف اسی کے واستغفروا پہلا طریقہ فوز کا فاستقیموا الیہ اسی پہ پک جاؤ ڈٹ جاؤ کہ پکارے سننے والا صرف ایک ہے انما الہکم الہ واحد پکارے سننے والا صرف ایک ہی ہے فاستقیموا اسی پر ڈٹے رہو طریق فوز اول الیہ واستغفروا طریق فوز ثانی اب تک جو کفر و شرک کیا اس پہ معافیہ مانگو استغفار کرو وویل للمشرکین تخویف اخروی نتیجہ تو شرک بربادی ہے واسطے مشرکوں کے ویل للمشرکین سمجھو قل انما انا بشر وہ کیا کہہ رہے تھے من بیننا و بینک حجاب ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے ہمیں آپ کی بولی سمجھ نہیں آتی فرمایا پردہ کس چیز کا میں بھی بشر تم بھی بشر میں بھی بشر تم بھی بشر یہ کیا کہہ رہے ہو حجاب میں کوئی نوری نہیں کہ میری بات تمہیں سمجھ نہ آتی ہو حجاب کہہ رہے ہو اس کا جواب دیا کہ حجاب کیسا انما انا بشر مثلکم میں تو بشر ہوں تم بھی بشر ہو پھر میری بولی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ جواب آ گیا جواب شکوائے قل انما انا بشر ترجمے پہ ذرا غور کرنا ہے فرما دیجئے انما یہ کلمہ حصر کا ہے سوائے اس کے نہیں آنا میں محمد مصطفیٰ بشر ہوں مثلکم جیسے تم مثلکم کا کیا معنی جیسے اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے تم جیسا بشر یہ نہیں صحیح تم جیسا نہیں جیسے تم میں بشر ہوں جیسے تم اور دوسرا کیا ترجمہ کرتے ہیں تم جیسا نہ میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو کیونکہ بشریت دو طرح ہوتی ہے ایک بشریت تمثیلی ہے جیسے جبریل مریم کے پاس فتمثل لہا بشرا سویا وہ بشر نہیں تھا لیکن بشر بن کے آیا یہ کیا ہے بشریت تمثیلی اور ایک ہے بشریت حقیقی جیسے تم انسان ہو یہاں پر بشر اور بشر کون سا جو جبریل جیسے آتا تھا نہیں بشر مثلکم بشر ہوں جیسے تم حقیقی بشر اسی طرح میں بھی حقیقی بشر یہاں بشریت جنس کے لحاظ سے خلقت کے لحاظ سے حقیقت کے لحاظ سے یعنی بشریت حقیقی مراد ہے بشریت تمثیلی مراد نہیں ہے اس پر تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ اہل تشیع اور بریلوی علماء انہوں نے عوام پہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ جس کی نظیر کائنات میں نہیں انہوں نے دونوں طبقوں نے
اہل تشیع نے بھی اور بریلوی علماء نے بھی عوام کو یہ درس دیا آج تک کہ نبی کو بشر کہنا بے ادبی ہے، نبی کو بشر کہنا کفر ہے معاذ اللہ۔ مقیاس نور دیکھیں، پوری کتاب اسی پہ ہے، جو نبی کو بشر کے شیطان ہے، ابو جہل ہے، ابلیس ہے، فرعون ہے، قارون ہے، فلاں، پوری مقیاس نور عمر اشربی کی اسی پر ہے۔ اسی طرح دیوان محمدی، یہ احمد رضا کا خاص آدمی، اس نے لکھا بشر آکھا تشر تیسی اتو نازل کہر تیسی تلو دوزخ نو در تیسی، یہ بشر آکھا تو شر ہوگا، اللہ کا کار نازل ہوگا اور نیچے دوزخ میں گرے گا۔ یہ اس نے کہا دیوان محمدی۔ بریلوی مذہب کا بڑا مفسر نعیم الدین مراد آبادی، اس نے صاف لکھا اپنے جو احمد رضا کے کنز الایمان پر، اس کا حاشیہ خزائن العرفان، اس میں لکھتا ہے نبی کو بشر کہنا کفر ہے۔ پہلے بھی نبی کو بشر کہہ کے کافر بنے۔ پیر جماعت علی شاہ بریلویوں کا ایک بہت بڑا دجال گزرا ہے، اس کا فتویٰ ضیاء حرم میں شائع ہوا کہ نبی کو بشر کہنا کفر ہے۔ اس طرح کے بے شمار فتاوے انہوں نے جاری کیے اور یہ عقیدہ انہوں نے شیعوں سے لیا، عوام کا یہ کفریہ عقیدہ بنایا کہ انبیاء یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے لحاظ سے نور ہیں، اور انبیاء یا امام الانبیاء کو بشر کہنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے، کمالات کا انکار ہے۔ پھر جب دیکھا کہ کام نہیں بنتا، پھر انہوں نے یو ٹرن لینا شروع کیا، تلبیس شروع کر دی۔ اگلا طبقہ بریلویوں کا آیا، انہوں نے تھوڑی تخفیف پیدا کر دی، جی بشر تو کہتے ہیں لیکن یہ بشریت ایسے ہے جیسے جبریل مریم کے پاس آیا بشری لباس میں، حقیقت نور تھی، لباس بشری تھا۔ یہاں تک ترقی کی کہ صورت بشری اور حقیقت نور اور خلقت نوری، جنس نوری، حقیقت نوری، یہ ایک عقیدہ انہوں نے پھر گھڑا۔ احمد رضا خان نے سورۃ القاف میں جب آیت آئی انما انا بشر مثلکم، تو وہاں معنی کرتا ہے تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں، اور جب یہاں آیت آئی حامیم سجدہ کی تو احمد رضا نے معنی کیا تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو تم جیسا ہوں۔ سورۃ القاف میں بھی لفظ ہے انما انا بشر مثلکم، یہاں پر بھی لفظ ہے انما انا بشر مثلکم، وہاں معنی کیا کر رہا ہے؟ ظاہر صورت بشری میں تم جیسا، اور یہاں معنی کیا کر رہا ہے؟ آدمی ہونے میں تم جیسا۔ تو ہمارا سوال ہے بریلوی علماء سے کہ اگر سورۃ القاف کا ترجمہ صحیح ہے تو یہ تعریف ہے، اگر یہ صحیح ہے تو سورۃ القاف کا ترجمہ تعریف ہے اور قرآن کی تعریف خالص کفر ہے۔ اب بتاؤ احمد رضا جب کاف کا ترجمہ کر رہا تھا اس وقت کافر تھا یا حامیم سجدہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کافر بنا؟ ایک تو تعریف مانی پڑے گی، یا وہاں تعریف کی یا یہاں تعریف کی، ایک۔ پھر ان ظالموں نے ایسا ظلم ڈھایا کہ اب بریلوی اور شیعہ عوام اس کا یہ پکا عقیدہ ہے۔ آپ کسی بریلوی عوام سے پوچھیں، شیعہ عوام سے پوچھیں، ان کا یہ عقیدہ پکا ہوا ہے کہ انبیاء یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے اور صورت بشری ہے، لباس بشری ہے، جیسے جبریل کی حقیقت نور ہے اور لباس بشری ہے۔ تو عوام ساری اسی عقیدے پہ ہے، جبکہ اب بریلویوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، نیا موسم آ گیا کہ جو نبی کی بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ آپ حقیقتاً کیا ہیں؟ بشر ہیں، لیکن پھر بھی تلبیس چھوڑی نہیں،
پھر بھی پڑھتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری فلا، حالانکہ اس روایت کا وجود ہی کوئی نہیں، پھر بھی اسی کو پکڑا ہوا ہے۔ جب پوچھتے ہیں کہاں ہے، جی نشر الطیب میں ہے۔ اور ظالمو نشر الطیب حدیث کی کتاب ہے، کچھ تو خوف خدا کرو، اس کو اصل ماخذ سے لاؤ۔ اگر کہیں ہے تو نشر الطیب کا تو خود مولانا نے بوادر میں کئی مقام پہ رد کیا ہے، خود مصنف نے۔ تو نشر الطیب تمہارے گلے میں پڑی ہوئی ہے، نشر الطیب میں لکھا ہے، تو نشر الطیب یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، اور خود مصنف نے اس کے مضامین سے وہ رجوع کیا ہوا ہے۔ تو اس پر یہ کہتے ہیں نشر الطیب نشر الطیب۔ تو بہرحال مسئلہ یہ سن لو اچھی طرح کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بشر ہیں، حقیقتاً بشر ہیں۔ اور میں نور کی بات کر چکا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور پر، اس کو ساتھ ملا لینا۔ آپ کی صفت نور ہے، آپ نور ہدایت ہیں، لیکن آپ خلقت کے اعتبار سے حقیقتاً بشر ہیں۔ قرآن مقدس کی 104 آیات اسی مسئلے کو بیان کر رہی ہے، جس میں بشریت کے لوازم آپ کے لیے ثابت کیے گئے اور حقیقت بشری۔ اور یہ آیت بھی بالکل صاف ہے جس میں فرمایا انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میں بشر ہوں جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ ہاں رہ گیا شان اور مقام، مرتبہ، وہ ہے یوحا الیہ۔ یہ یوحا الیہ میں آپ کی عظمت کا بیان ہے، آپ کی شان کا بیان ہے، رفعت کا بیان کہ میری طرف وحی آتی ہے، یعنی میں نبی بشر ہوں، اور نبی کا معنی پوری کائنات سے بلند شان والا، اونچی شان والا۔ انما الہکم الہ واحد، یہ پیغمبر کا مشن ہے۔ وہ وحی کیا آئی؟ وہ وحی یہ ہے کہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ تو اس آیت میں 3 چیزوں کا بیان ہے، حقیقت رسول، حقیقت محمدی، وہ ہے بشر، اور دوسرا شان محمد مصطفیٰ یوحا، اور تیسرا پیغام مصطفیٰ انما الہکم الہ واحد۔ یہ تینوں چیزیں اس آیت میں بیان کر دی گئی۔ اب ذرا خیال کرو، ایک آدھ عبارت بھی دیکھ لو، یہ علامہ ابن جریر ہے، جہاں آپ کے پاس فائدہ نمبر 2 لکھا ہے، اس پر ذرا دیکھیں۔ علامہ ابن جریر سب سے بڑا مفسر اور پہلا مفسر، معنی کیا کرتا ہے؟ یقول تعالی ذکرہ قل یا محمد لہؤلاء المعرضین عن آیات اللہ، کہہ دے میرے پیغمبر ان کو جو اعراض کرنے والے ہیں، عن آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، من قوم کا، تیری قوم سے، ایوہ القوم، ایوہ القوم، اے قوم، ما آنا، توجہ ہے، ما آنا، اور آنا آپ کو پتہ ہے ضمیر جو دال برزاتی، ضمیروں کا ضابطہ آپ نے پڑھا ہے، لا یوسف ہو ولا یوسف بھی، کیونکہ یہ خالصتاً دال بر ذات ہے۔ میری ذات کون ہے؟ الا بشر، مگر بشر، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، مثلکم، جیسے تم، مثلکم، جیسے تم۔ اب یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، مثلکم، جیسے تم، کس چیز میں؟ فل جن سے، فل جن سے، تمہاری طرح کس چیز میں بشر ہوں؟ جنس کے لحاظ سے، فل جن سے، بصورت، والہیئت، جنس کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، ہیئت کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے میں بشر ہوں۔ مثلکم کا معنی سمجھ آیا؟ مثلکم فی الجنس،
جنس کے لحاظ سے تمہارے طرح ہوں. رہ گئی عظمت شان. یہاں بریلوی شیعہ دونوں دھوکہ دیتے ہیں. غدار وہ دھوکہ یہ دیتے ہیں. دیکھو جی دیوبندی اشاعتی نبی کو اپنے جیسا مانتی, نبی کو اپنے جیسا مانتی ہیں. تو یاد رکھ لو یہ سب سے بڑا ان بے ایمانوں کا فراڈ ہے, دجل ہے, دھاندلی ہے, شیطنت ہے, ابلیسیت ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے اولیاء, اتقیاء, اصفیاء اور ساری دنیا کے مقربین مل جائیں, حضرت بلال کی شان کو نہیں پہنچ سکتے, کسی صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. ساری دنیا کے مقربین بعد الانبیاء, بعد الصحابہ, ساری دنیا کے متقی اولیاء ملیں تو ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچتے. تم کہتے ہو یہ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں, شرم نہیں آتی؟ اتنا جھوٹ لگاتے ہوئے, بہتان لگاتے ہوئے یہ جی پیغمبر کو اپنا بھائی کے برابر سمجھتے, اپنے جیسا. یہ ایسا کذب, ایسا جھوٹ بولتے ہیں. باقی رہ گیا مثلکم, یہ ہمارے لفظ نہیں, یہ اللہ کے لفظ ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. اور مثلکم کا معنی کیا میں نے سمجھا دیا. بشریت دو قسم پہ ہے, بشریت حقیقی جیسے تم ہو, اور بشریت تمثیلی جیسے جبریل بشری لباس میں آیا, حقیقت نوری تھی. تو یہاں مثلکم کہنے کا مقصد ہے کہ آپ بشر حقیقی ہیں, بشر تمثیلی نہیں ہیں. اور مثلیت فی الجنس مراد ہے, مثلیت فی المقام والمرتبہ اور شان مراد نہیں. یہ بات آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اس دھوکے کو اٹھاؤ جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو جی. آگے پھر مولوی تقریر کرتے ہیں نبی کی بھی دو آنکھیں, ہماری بھی دو آنکھیں, نبی کے بھی دو کان, ہمارے بھی دو کان, نبی. یہ آگے پھر مثالہ لگائیں گے. اور سنو اشاعت التوحید کا عقیدہ کہ پیغمبر ہے پکے حقیقی بشر, لیکن شان, مقام, مرتبہ, عظمت اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی وہ ہے کہ جہاں سید الملائکہ جبریل نوریوں کے سردار کا تصور اور تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا. کچھ سمجھ گئے؟ اس لیے اچھی طرح یہ بات سمجھے. اس پر چند حوالے یہ آپ کے پاس ہیں, وقت تو بہت کم ہے لیکن وہ ذرا دیکھ لیں. اس پر میں نے 3 چیزیں لکھی ہیں. پہلے ذرا احادیث دیکھ لیں, اگلے صفحہ پر ہے. یہ صفحہ نمبر 883. حضرت علقمہ کہتے ہیں قال عبداللہ, عبداللہ سے مراد ہے عبداللہ ابن مسعود, فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, انما انا بشر مثلکم, میں انسان ہوں, بشر ہوں, مثلکم جیسے تم, انسا کما تنسون, میں بھی کبھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو, مجھے بھی بھول لگ جاتی ہے کبھی کبھار جیسے تمہیں بھول لگ جاتی ہے. بخاری شریف رقم 401. ثم قالا, پھر فرمایا آپ نے, یہ دوسری حدیث ہے مقام استدلال, انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں جیسے تم. مسلم شریف رقم الحدیث 5572. تیسری حدیث فحمد اللہ واثنا علیہ, پیغمبر کریم نے اللہ کی حمد کی اور ثنا کی, وشہد اللہ الہ الا اللہ, اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں, وَأَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, اور آپ نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ثم قالا,
پھر آپ نے فرمایا یہ اللہ کے نبی کی تقریر ہے. کیا ہے؟ تقریر. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر رسول، میں بشر رسول ہوں، اذکرکم اللہ ان کنتم تعلمون. موارد الظمآن رقم 597. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 4. 5ویں حدیث، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا. اس حدیث کو ذرا غور سے سننا. خم غدیر والی حدیث آگئی. خم غدیر، خطبہ خم غدیر. شیعوں نے بھی اس کو بڑا اٹھایا ہوا ہے اور بریلروں نے بھی. اور جی خم غدیر، اور شیعوں نے پھر اس پہ عید مقرر کی، عید غدیر. لیکن بتاتے نہیں کہ خم غدیر پہ ہوا کیا. اور ذرا پوری بات سنو. خم غدیر کا خطبہ آپ کو سناؤں. سنو بھائی. آپ نے وعظا، ہاں، یدعا خمن، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبا. آپ نے ایک دن کھڑے ہوئے بطور خطیب کے، بماء یدعا خمن، اس کنویں کے پاس جس کا نام خم تھا، بین مکہ والمدینہ، مکہ مدینہ کے درمیان. فحمد اللہ، پس اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی، واز کیا، ذکر نصیحت کی. ثم قالا، پھر آپ نے فرمایا، اما بعد الا ایھا الناس، آپ نے فرمایا خبردار اے لوگو، فانما انا بشر، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں. میں کہتا ہوں یہ جز کیوں نہیں بتاتے ہو وہ خم غدیر والے خطبے کی. یہ انما انا بشر، میں انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبا، ہو سکتا ہے کہ ان قریب موت کا فرشتہ آ جائے میری روح لینے کے لیے. روح نکلے گی یا کہتے روح نکلتی نہیں ہے، روح نکلتی نہیں، حبس ہو جاتی ہے. آ جائے رسول ربی، رب کا فرشتہ، موت والا فرشتہ، میں جواب دوں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تارکن، یہ تو کہتے ہیں آپ گئے ہی نہیں. بریلر تو کہتے ہیں گئے ہی نہیں، حاضر ناظر. للر کہتے ہیں گئے ہی نہیں. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ انی تارکن، آپ بول نہیں رہے. انی انا تارکن فیکم، میں جا رہا ہوں اور دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑنے والا ہوں اور خود جا رہا ہوں دنیا سے. جو بے ایمان کہتے ہیں گئے ہی نہیں. تو پیغمبر کہتے ہیں یہ جز بھی سنا خم غدیر کی. پتہ نہیں تو نے کون سا ٹکڑا لیا ہے خم غدیر کا. تارکن فیکم، تمہارے اندر، ثقلین، دو بھاری حجتیں. یہ ثقل باعتبار دلیل کی ہے، حجت ہونے کی ثقل ہے. ویسے تو قرآن پاک کا کتنا وزن ہے. یہ ثقلین کیا ہے؟ باعتبار حجت اور دلیل کے وزنی دلیلیں، وزنی حجتیں. کیا؟ اولہما کتاب اللہ،
ان دو میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ماسٹر امین کہتے ہیں ابلہما کتاب اللہ، کوئی نہیں ہے نہیں، ہاں بے وقوف۔ یہ ہے مسلم شریف، ابلہما کتاب اللہ، سب سے پہلی حجت، بھاری حجت وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، فیہ الہدیٰ، فیہ کو مقدم کیا، صرف اسی میں ہدایت ہے، والنور، صرف اسی کتاب میں نور ہے، اور کتاب کے مقابل جو کچھ آئے نری ظلمت ہے۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، لوگو اس قرآن کو لینا، اس کو پکڑ لو، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، بڑے بڑے انقلاب آئیں گے تمہیں کتاب اللہ سے چھڑانے کے لیے۔ کوئی المحنت پیش کرے گا، کوئی فضائل اعمال اٹھا کے پھرے گا، کوئی بزرگوں کے اقوال اور قصیدہ غوثیہ لے کے پھرے گا، کوئی اپنے گولڑا شریف، سیال شریف اور انی شریف اور سجاکی شریف کے اقوال لے کے پھرے گا۔ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، بڑی کوششیں ہوں گی تمہیں کتاب اللہ سے ہٹا دینے کی۔ مولوی بیٹھ کے کہیں گے اگر قرآن پڑھنے گئے تو ہم بد دعائیں دیں گے، لیکن خبردار، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، چنگل لگانا قرآن کے ساتھ، چٹا لامنا قرآن نال، پکا مضبوطی سے پکڑنا۔ فَحَثَّ عَلَىٰ کتاب اللہ، آپ نے بڑی ترغیب دی کتاب اللہ کی، وَرَغَّبَ فِيهِ، اور اس میں بڑی ترغیب دی۔ ثُمَّ قال، پھر آپ نے فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، پہلا مصداق ازواج مطہرات، میری بیویاں، میری اولاد، میرے نسبی رشتہ دار جو مسلمان ہوئے، جن میں حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمہ، یہ سب داخل ہیں۔ اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں تمہیں اللہ کی ڈر دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ 3 دفعہ فرمایا میری ازواج مطہرات پہ نہ بھونکنا، خدا سے ڈرنا، میری عطرت، اولاد، بیٹیاں، نواسے، ان کے خلاف زبان درازی نہ کرنا، میرے نسبی رشتہ دار جو مسلمان ہو گئے ان کا خیال رکھنا۔ یہ ایسے ہے جیسے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اسی طرح ہے کہ میرے اہل بیت جو بھی ہیں سب کا احترام کرنا۔ ان رابطیوں کو کہو ذرا یہ بھی ٹکڑا پڑھ کے سنائیں اور پورا معنی کریں۔ حاصل کیا نکلا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کیا اعلان کیا؟ انما انا بشر، کہ میں بشر ہوں اور میرا ترکہ 2 چیزیں، میرا ترکہ 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت نبی، یعنی صحیح ابن حبان میں سنت نبی، 2 چیزیں۔ تو وارث وہ ہوتا ہے جس کے پاس ترکہ ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو نبی کا سچا وارث وہ ہوگا جس کے پاس نبی کا اصل ترکہ ہوگا، اور نبی کا ترکہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت نبی ہی۔ ابھی یہ سارے بیچارے پھر رہے ہیں، شیعہ کہتے ہیں آپ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا، للڑ کہتے ہیں آپ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا۔ میں نے کہا تمہیں نہیں ملا اس لیے تم شور کر رہے ہو، نہ للڑوں کو نبی کا ترکہ ملا، نہ شیعوں کو
पैगंबर का तरका मिला, इसलिए शिये भी आज तक पिटका कर रहे हैं जी तकसीम नहीं हुआ, सहाबा ने नहीं किया। हमने कहा तकसीम हुआ है, लेकिन नबी का वो तरका है क्या? किताबुल्लाह व सुन्नतो नबी ही। हम खुश हैं अल्लाह की इस तकसीम पर कि हमारे पास नबी का तरका अब भी मौजूद है। और दोनों पार्टियां लल्लड़ कहते हैं चूंकि जिंदा है ना इसलिए तरका तकसीम नहीं हुआ। उनको कहो गधेओ हो गया है, तुम्हें मिला नहीं, तुम ऐसे अपना दिल को बहलाते हो जी तकसीम ही नहीं हुआ, तकसीम तुम्हें मिला ही नहीं। और शिया कहते हैं जी सहाबा ने गसब किया, हम कहते हैं पैगंबर का तरका है किताबुल्लाह तारिकुन फीकुम, पैगंबर का तरका है सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा, वो तकसीम हुआ। और ऐसा बाबरकत तरका है कि आज भी नबी के सच्चे वारसों के पास वही तरका मौजूद है। तुम्हें वो तरका नहीं मिला, इसलिए तुमने किसी ने उसूल काफी पकड़ी हुई है, किसी ने अल मुहन्नद पकड़ी हुई है, किसी ने फजाइल सुन्नत पकड़ी हुई है, किसी ने फजाइल अमाल पकड़ी हुई है, किसी ने कोई पीर दुल अफकार पकड़ा हुआ है, किसी ने तरबीजे वाला पकड़ा है। और तुम सच कहते हो और बहाने न बनाया करो जी जिंदा है विरासत तकसीम नहीं हुई, वो कहते हैं गसब कर गए विरासत तकसीम नहीं हुई। मैं कहता हूं खुदा की कसम इमामुल अंबिया की विरासत तकसीम हुई और विरासत मिलनी थी, पैगंबर की विरासत किताब सुन्नत थी और ये मिलनी थी, इसके लिए शर्त था ईमान। तुम अदली बेईमान थे इसलिए पैगंबर के वर्षे से महरूम हो गए। ये वर्षा मेरे सामने अब भी मौजूद है। कहते हैं तकसीम ही नहीं हुआ। सुनो भाई टाइम बड़ा कम है, अगली हदीस देखें। हदीस नंबर तो आप नहीं याद कर रहे, बहरहाल हदीस नंबर 6 है या 5 जो भी है। मस्जिद नबवी में 2 पार्टियां खड़ी थी, एक तरफ हजरत फारूक आजम थे, दूसरी तरफ हजरत अब्बास थे। हजरत फारूक आजम कह रहे थे कि जो आदमी कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत आ गई मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। जे वहां तलवार लहराते हुए खड़े थे। हजरत अब्बास दूसरे कोने पे थे। हजरत अब्बास नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा वहां पर। अब उनकी तकरीर मैं कर रहा हूं। फकामल अब्बास, हजरत अब्बास खड़े हुए। फकाला इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद माता। इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद माता। पक्की बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहकीक मर चुके हैं। कद माता, आप पे मौत आ गई। और अगला ब इन्नहू लबशरुन, और अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी बशर थे। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अब्बास। मौलवी उमर कहते हैं कोई एक हवाला मुझे दिखाओ कि किसी उम्मती ने नबी को बशर कहा हो। तो मैं मुंह मांगा, मौलवी उमर तो मर गया, अगर होता तो हम उसके मुंह से ही नाम लेते, लेकिन उसकी औलाद अगर जिंदा है तो ये वादा पूरा करना चाहिए। मौलवी उमर ने कहा मैं इनाम दूंगा कोई उम्मती नबी को बशर कहे। ये कौन है? अब्बास। और ये है पैगंबर के चचा। और पूरे मजमा में कह रहे हैं, ऐलान तकरीर है मजमा साहबा में, और कहते हैं कद माता ब इन्नहू लबशरुन, और अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी बशर थे, मौत भी आ गई, बशर थे। किसी साहबी ने इतराज नहीं किया और ना कोई आगे से उठा है माता अलंबिया आ जाओ फी कुबूरे माता।
کیونکہ یہ حدیثیں ابھی تک نہیں بنی تھی، یہ حدیثیں بعد میں 4 صدی میں آ کے وہاں پر کچھ راویوں نے گھر گھڑ لی۔ کسی صحابی کے پاس اگر یہ روایت ہوتی تو آگے سے کہتا نا ماتا، ایسے ماتا۔ آج اگر آپ صرف انہا کا میتن کہیں بیان کر رہے ہیں، پیچھے مولوی آتا ہے الانبیاء آیا فی قبورہم، وہاں کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا جس نے کہا کہ الانبیاء آیا، نہیں، سب سمجھ گئے انہا، کیونکہ یہ حدیثیں ابھی تک وہاں صحابہ میں موجود نہیں تھی، یہ بعد کے راویوں نے دیر سے ان کو تراشا ہے۔ ہاں بھئی آگے، فَإِنَّهُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُمِيتَهُ إِمَاتَةً۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں کہ آپ بے ہوش ہیں، اٹھیں گے، منافقوں کے پاؤں کاٹیں گے، غشی کی حالت ہے، حضرت عباس نے کہا خدا کے بندے اس کا مطلب ہے آپ پر ایک موت آ گئی، اب آپ اٹھیں تو پھر دوبارہ موت آئے گی۔ اور سمجھو آپ اکرم ہیں اللہ پر، من ان یمیتہ اماتتین، ایمیت احدکم اماتتن ویمیتہ ایمیت احدکم اماتتن، تمہیں ایک موت دے اور پیغمبر کو دو، وہو اکرم اللہ من ذالک۔ آگے، اے قوم فادفنوا صاحبکم، اپنے صاحب کو دفن کرو، فَإِن يَكُ كَمَا تَقُولُونَ، اگر وہی بات ہوئی جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ غشی والی موت ہے، حقیقتاً موت نہیں آئی، پیغمبر زندہ ہیں، فَلَيْسَ بِعَزِيزٍ عَلَى اللَّهِ أَن يَبْعَثَ عَنْهُ التُّرَابَ، اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں، تم تو دفن کر دو۔ اگر نبی زندہ ہوا تو اللہ کا قانون ہے، اللہ زندہ نبی کو قبر میں نہیں رکھتا، اللہ قبر کی مٹی ہٹا کر پیغمبر کو باہر لے آئیں گے۔ سنو فلیس بعزیز علی اللہ ان یبعث عنہ ترابا، اگر تم کہہ رہے ہو کہ پیغمبر زندہ ہے پھر بھی ادفنو، دفن کر دو، کیوں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ زندہ نبی کو قبر میں نہیں رکھتا، پیغمبر زندہ ہوئے قبر میں تو اللہ قبر کی مٹی ہٹا کے پیغمبر کو باہر لے آئیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عباس، کہ اللہ زندہ نبی کو قبر میں رکھتا نہیں ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت عباس کا۔ اور آج کے للڑ بیچارے کا کیا عقیدہ ہے؟ قبروں میں زندہ ہیں، واللہ زندہ ہیں، قسم زندہ ہیں، اور قسمیں اٹھاتے ہو بے ایمانو پورے قرآن کے مد مقابل میں۔ تو کیا حضرت عباس نے بھی کیا کہا؟ بشرن۔ آگے حدیث نمبر 7، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ماذا کانا یعملو، یہ پوچھا تھا عمرہ نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ آپ کیا کام کرتے تھے گھر میں؟ قالت کانا بشرا من البشر، آپ انسانوں میں سے انسان تھے، بشرا من البشر، یفلی ثوبہ، آپ خود اپنے کپڑے ان کو سی لیتے، بکری کا دودھ نکالتے اور اپنی خدمت خود کر لیتے۔ شمائل ترمذی 293 اور حدیث نمبر 8۔ فقال انما انا بشر، اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایک بشر ہوں، میرے پاس خصم آتا ہے، بعض بات سے باتوں میں تیز ہو اور میں اسے سچا سمجھ لوں، اس کے لیے فیصلہ کروں، جس کے لیے میں نے کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کیا، تجھے قطع ہے آگ کا، اس کو لے یا چھوڑ دے۔ مسلم شریف، اس میں بھی آپ نے فرمایا انما انا بشرن، حدیث نمبر 9۔ قال اللہم انا بشر، آپ نے فرمایا یا اللہ میں ایک بشر ہوں،
جس مومن کو میں نے بد دعا دی ہو، یعنی جس کے خلاف دعا کی ہو، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، اس مومن کے حق میں زکوٰۃ بنا لے، پاکیزگی اور رحمت بنا دے۔ حدیث نمبر 10، انما انا بشر، میں بشر ہوں، اذا امرتکم بشیء من دینکم، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی چیز بتلاؤں، فخذوا بہ، اس کو لے لو، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَّأْيِي، اگر میں حکم دوں تمہیں کسی چیز کا اپنی رائے یعنی دنیا کے معاملات میں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں بھی ایک بشر ہوں۔ حدیث نمبر 11، لا یصلح، یہ مسند امام اعظم ہے، یہ پہلی حدیث 2 دفعہ بشر کا لفظ ہے مسلم شریف، اور مسند امام اعظم کا کہ سجدے والی بات ہے۔ صحابی نے پوچھا ہم آپ کا تعظیمی سجدہ کریں، آپ نے فرمایا لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کسی بشر کے لیے لائق نہیں کہ وہ بشر کا سجدہ کرے۔ مسند امام اعظم صفحہ نمبر 227 اور حدیث نمبر 12، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما انا بشر تدمع العین، میں بشر ہوں، میری آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں۔ جامع الصغیر اور حدیث نمبر 13، اور ان ابی جعفر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک انسان اور بشر ہوں۔ یہ 13 حدیثیں آ گئی۔ میرا مقصد تھا یہ مضمون متواتر ہے، 13 حدیثیں لانے کا مضمون متواتر، آیت بھی قطعی اور صریح، اور احادیث متواتر، اس میں آپ کی حقیقتاً بشریت کا بیان کہ آپ حقیقی بشر ہیں، اس لیے آپ فتویٰ بھی سن لو۔ یہ فتویٰ بھی میرا نہیں ہے، یہ ہے مفسر بغداد، مفتی بغداد سید محمود آلوسی بغدادی، اور وہ ناقل ہیں ولی الدین العراقی، جو بہت بڑے فقیہ اور مفتی ہیں۔ فرماتے ہیں پوچھا گیا یہ فتویٰ سپیشل ان کراچی کے مفتیوں کو جا کے دکھاؤ، جامع اشرفیہ لاہور والوں کو دکھاؤ، خیر المدارس کے لم یبج مفتیوں کو دکھاؤ، کرنگی ٹاؤن، دارالعلوم، جامعۃ الرشید، یہ سب ان پڑھ مفتیان کرام، ان کو جا کے دکھاؤ، وہاں بیٹھ کر لسی مکھن کھا کے اور اپنے پیٹ سے کپڑا اتار کے کہتے ہیں یہ فروعی مسئلہ ہے، یہ کوئی حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں، ہم ایک ہی چیز ہیں۔ ذرا دیکھو تمہاری دستاریں تو ساری نقلی ہیں بزرگوں، آؤ ذرا اصلی مفتیوں کا فتویٰ سنو۔ قد سئل الشیخ ولی الدین العراقی، ولی الدین العراقی سے پوچھا گیا حل العلم بکونہ بشرا او من العرب شرط فی صحت الایمان، استفتاء، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ دری مسئلہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو بشر ماننا یا عرب سے ماننا یہ ایمان کی صحت میں سے عقیدے کا مسئلہ ہے، او من فروض الکفایہ، یا ایمان کی درستگی یا عقیدے ضروری کا مسئلہ نہیں، بلکہ کون سا مسئلہ ہے؟ فروض کفایہ سے۔ فاجابا، تو جواب دیا بانہ شرط فی صحت الایمان، کہ یہ مسئلہ پیغمبر محمد مصطفیٰ کی بشریت کا جاننا اور ماننا یہ ایمان کی صحت کی شرائط میں سے ہے۔ ثم قالا، پھر فرمایا فلو قال شخص
ایک شخص کہتا ہے اومنو برسالت محمدن، میں ایمان لایا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الی جمیع الخلق، تمام مخلوق کی طرف، یعنی آپ خاتم النبی جی نے آپ کی رسالت عامہ کو مانتا ہے تمام مخلوق کی طرف، لیکن لا ادری، لیکن میں نہیں جانتا، حل ہوا من العرب اب العجم، کہ آپ عربی ہیں یا عجمی ہیں، فلا شک فی کفرہ، فلا شک فی، سارے پڑھو، فلا شک، فلا شک فی کفرہ، ہاں اپنے مداہنین کو بھی بتا دینا، ہاں اور جی وہاں جا رہے ہو فتوے سیکھنے کے لیے، تو ان کو ہاں فتوے سیکھنے کے لیے گئے ہیں، یہ فتوہ تمہارے بزرگوں کے فتوے، لا شک فی کفرہ، آگے کیوں؟ لِتَكْذِيبِهِ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ اس نے قرآن کی تکذیب کی ہے، انکار کیا ہے، ما تلقتہ قرون الاسلام خلفاً عن سلف، جو پورا امت کا ابتدا سے انتہا تک یہی عقیدہ ہے، سارا معلوم بالضرورت عند الخاص والعام ولا عالم فی ذالک خلافا فلو کان غبیا، اور اگر کوئی رائے بندی ہے، غبی ہے، غبیاً، غبی کودن، اوپر والی منزل ٹھیک نہیں، ایسے لبن، پاگل، غبی، غبی سمجھتے ہو نا، جس کو موٹی موٹی بات سمجھ آئے، چھوٹے چھوٹے مسئلے سمجھ نہ آئے، موٹیاں موٹیاں گلا، غبی ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے؟ فرمایا نہیں جانتا اس کو، واجب تعلیمہ، اس کی تعلیم واجب ہے، پہلے اس کو سمجھائیں گے، غبی کو بٹھا کے سمجھاؤ اور اس کو کہو کہ پیغمبر کریم کی حقیقت بشری ہے، سمجھاؤ، اگر مانے تو ٹھیک ہے، نہیں فَإِن جَاهَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر سمجھانے کے بعد بھی اکڑا رہے گیا، اللہ ہی جانے کون بشرے، اللہ ہی جانے کون بشرے، ان کا وہ عزیز میاں کا بال، نرا باندر کا باندر، وہ شروع ہوتا ہے اللہ ہی جانے کون بشرے، اور پھر بھی کہے نہیں جی ہم ان مسئلوں میں نہیں پڑھتے، ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں نہیں ہے، ہم تو صرف اعمال والے ہیں، یہ مسائل علماء سے پوچھنے چاہیے، ہم تو سیدھے سادھے سیکھنے والے لوگ ہیں، اس کو سمجھاؤ انسان کا بچہ بن، یہ مسئلہ مان، یہ صحت ایمان والا مسئلہ ہے، اور آگے کہے نہیں ہم تو ان اختلافی مسائل میں نہیں پڑھتے، فروعی مسائل میں نہیں پڑھتے، تو حکمنا بکفرہ، حکمنا بکفرہ، ہم کہیں گے کہ یہ بھی پکا کافر ہے، اور جتنی نرم گردن ہو اس کو ذبح کریں گے، اسلامی حکومت ہوئی تو مرتد کی سزا قتل ہے، حکمنا بکفرہ، بالکل پورا میدان صاف کریں گے، جو اس مسئلے کو فروعی سمجھے گا، حکمنا بکفرہ، جو بشریت نہیں مانے گا، حکمنا بکفرہ، کچھ سمجھ گئے؟ یہ روح المعانی ہے۔ اچھا بہت ساری عبارتیں اب رہ گئیں، اب ان کو رہنے دو، بس ختم، آگے ہو، وقت نہیں بالکل۔